بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان لے کر، جس کا عنوان ہے ڈاکو کیسے اللہ کا ولی بنا، ایک لڑکی کی تلاوت سن کر۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ فرشتے نظر آ جائیں، اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ڈاکو کے سردار ہیں، ڈاکو نہیں، ڈاکو کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ اوپر چوبارے میں لڑکی یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، لم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اللہ، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ سبحان اللہ، ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے، خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا، لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مالک مجھ سے ناراض۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، ولیوں کے سردار بن گئے۔ سبحان اللہ، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی ہو۔ فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا،
وقت ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، اللہ ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، اللہ 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، لہو بہلے کر ختم، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے، اپنے پسینے میں خود کو دیکھا، استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، بے شک، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا، اللہ، استغفر اللہ، 50 لاکھ سال، اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیار، دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی، فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اللہ، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا، کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، چھاتی کو چیرے گا، پیچھے سے نام، یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا ہی کے پیچھے پڑ، جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا، رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے، وہ ساتھ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، عنی مالیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا، کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی۔
मैदान हशर में रोने से क्या बनता है, रो रहा है, तबाही खरीद के बैठ गया। वहां न सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न अफसर की चलेगी, न डॉक्टर की चलेगी, न किसी पार्टी की चलेगी। आवाज आती है, दुनिया में तेरे दिल में बड़ा गुमान था, बड़ी बददिमागी थी, मेरा डीसी यार है, मेरा कमिश्नर यार है, मेरा जनरल यार है, मेरा कैप्टन यार है, वो मुझे यूं छुड़ा लेगा, मैं तो हुकूमत की पार्टी का आदमी हूँ। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुला ले जितने भी तेरे जिगरी दोस्त हो, सबको इकट्ठा करके बुला ले, बुला जो भी तेरा हो, आज दिल के अरमान निकाल। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमनों के मेंबरों को दावत दो। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है, उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ, अल्लाह वाले के तो तुम करीब नहीं जाते, शौबदाबाजों के करीब जाते हो। जितने ठग फिरते हैं उतने ही ज्यादा लोग फरेब के आदी बन गए। नमाज की परवाह नहीं, दीन की परवाह नहीं, कुरान की परवाह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की परवाह नहीं, अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी का काम, तमाम का तमाम। अपनी मर्जी का दीन। जिन लोगों ने जिस्तजू की, अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाए। ऐसे ऐसे लोग आए कि आज मेरे तुम्हारी उन पे नजर नहीं जम सकती। हिंदुस्तान में बादशाह वली अल्लाह होते, बादशाह वली अल्लाह, शमसुद्दीन अल्तमश जैसे, आलमगीर जैसे, इस तरह का निजाम तो कभी भी नहीं था जो आज चल रहा है। मुगलिया खानदान का एक भी बादशाह ऐसा नहीं जो बेनमाज हो, और हमें इंशाअल्लाह एक भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जो पक्का नमाजी। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, अवाम और हुक्काम सारे मिलकर कौम का, मुल्क का, अपने निजाम का, अपने सुकून का बेड़ा कर रहे हैं। सुकून का बेड़ा कड़ा कर रहा है। अब कितनी बड़ी परेशानी की बात है, 10 दिन हो गए खबरें सुनते सुनते कोई नतीजा नहीं। वो जहाज अगवा करने वाला यहूदी कोई नहीं, इंदिरा का रिश्तेदार उसमें से भांजा भतीजा कोई नहीं। वही लोग हैं जिनको तुम बहुत बड़े मुसलमान मानना करते हो। मौलवियों के तो बड़े जल्दी खिलाफत, ओ जी मौलवियों ने वेख्या होया है, जब भी बात करेंगे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये जहाज मौलवियों ने अगवा किया। जितने भी नुकसान हुए, ये नौरंग मंडी में जो तबाही आई, ये तूफान मौलवियों ने भेजा है। ये तूफान मौलवियों ने भेजा है। अगर मौलवी तूफान भेजते ना तो इस्लामाबाद भेजते, जहां से तूफान से कुछ असर भी होता। नौरंग मंडी में अपने अपने अमाल तुम्हें बर्बाद कर रही है, तुमने आंखें बंद कर रखी है, शौक से दंदनाते फिरते हो कि हमें पूछने वाला कोई। तुम्हारी तो ऐसी पूछ होगी, खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि मुझे और तुम्हें कोई रोने वाला भी ना हो। रोएगा कौन जब सारे एकदम बर्बाद हो। हाँ, ऐसा भी देखा है, अल्लाह मियाँ के नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे दीन से इज्तिमाई हैसियत से बगावत करोगे, जब मेरे कुरान से बगावत करोगे तो थोक के बहुत मौत आएगी, ताकि एक दूसरे का जनाजा उठाने वाला कोई है। फिर कुत्ते लाशें खाया करते हैं, फिर जानवर खोपड़ियों को घसीटे फिरा करते हैं। मस्त बैठे हो कारोबार में, कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। आपका हिसाब किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा।
کوئی بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، سب کا حساب کتاب ہو. ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی بھی. استغفر اللہ. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پلسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو. کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. اپنا بڑا بنا. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں چونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا؟ سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں. اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لے؟ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں. جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے. مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا. اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے. لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے. اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا. فرمایا اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی. لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا. اور آڑے سے آڑے وقت میں. اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے. صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی. تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے. نے کبھی شکوہ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بات بت پرست، بت گر ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے. بت پرست، بت گر. عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا. پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟
قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. مقاصد کو اپنا الہ بنایا. آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. ایمان کا بیڑا غرق ہو. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. فرق ہے ہم اور صحابہ کرام. بے شک. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے. استغفر اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، لے لو خدا پر ہیں. خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے، عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا. کتنے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے. آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا. راج سارے جہان. خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں.
فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستوری زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمۃ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ کس کا کلمہ پڑھو؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں، بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ مولا میرے بچے کو قبول، دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ میں چھرا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے،
ان کو بلایا گیا تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے پھر میں لوں گا. اس نے کہا کیسے کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. پھر کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے اسی سے انکار کر دو. ایک ہی تو نیکی کی ہے اس سے بھی انکار. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی صاحب کہتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. آسمان تک بلند ہو جاتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے. بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا. عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. تم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. ملنے کا دروازہ، تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں. مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا. سبحان اللہ. بس یقین بیٹھ جو گیا. دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور بڑا مختصر بیان. یہاں دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فصیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ کیسے ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک امیر باپ کی کو دھمکی دے دی کہ ہم تیری بیٹی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو کر لے. تو اس نے جو تیاری اس زمانے میں کی ہوگی، یہ ایک رات کو پڑوسیوں کی چھتوں سے ہو کے اس مکان میں پہنچے اور چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے اس مکان کو گھیر لیا. لڑکی جو تھی وہ ایک اوپر چوبارے میں اکیلی تھی، اور وہ جس کو اٹھانا تھا وہ لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ سنی. تو فصیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ذہن بدل گیا، اور کہتے ہیں اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اب تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، یا اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر. تو میرے پیارے دوستو، فصیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میرا تو اس وقت سے ہی میرا ذہن بدل گیا. اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ میں تو یہاں سے اب توبہ کرتا ہوں. پھر ایسی توبہ کی اور ایسی توبہ کی، جہاں ڈاکوؤں کے سردار تھے وہاں ولیوں کے سردار ہو گئے. سبحان اللہ. اور دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کو ٹوکری میں بت بھر کر بیچنے کے لیے دے دیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں جا کر آواز لگاتے خدا لے لو، خدا لے لو، لیکن ہیں جھوٹے. تو وہ بیچ دیا کرتے تھے. کسی خدا کا ہاتھ باؤں ٹوٹ جاتا تھا تو وہ لوگ واپس بھی کر دیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ٹوٹے خداؤں کو، یعنی جو بت تھے ان کو ٹوٹے ایک رسی میں باندھ کر کھچیڑتے ہوئے گھر تک لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگوں نے واپس کر دیے ان کو تو میں اپنی ٹوکری میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کے آخر میں حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے ایک کافر راجپال کو قتل کیا اور پھر پھانسی کے پھندے پر جھول گیا. اور ان کو بڑا اشتیاق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی. پھانسی کے پھندے پر جھولتے وقت انہوں نے بڑی خوشی ہو رہی تھی اور کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں تو یہ پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے لیکن مجھے تو آقا سے ملنے کا دروازہ نظر آتا ہے. تو میرے پیارے دوستو بڑا خوبصورت بیان تھا. اور اس بیان میں
حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزوں کی طرف روشنی ڈالی۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اور خوبصورت بیانات آئندہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے بیان میں، جب تک لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔